اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مجلس کے اندر آپ لوگوں نے ملفوظات میں سن لیا کہ انسان کا تعلق مع اللہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح قائم کرو، مالک کے ساتھ تعلق صحیح قائم کرنا چاہیے۔ ملفوظات کے مجلس کے اندر اہم بات یہی، یعنی بہت سی باتیں آ گئی، نا مولانا ضامن صاحب کے، مولانا حبیب صاحب کے، مولانا عاشق الہی کے وغیرہ، اس کے اندر خاص طور پر حضرت شیخ علی صاحب نے جو آخری میں بیان کیا، نا تعلق مع اللہ نا جتنا صحیح ہوگا اتنے تمہارے اعمال صحیح ہوں گے، دنیا بھی صحیح ہوگی اور آخرت بھی صحیح ہوگی۔ اللہ کے تعلق کے اندر معمولی سی بھی کھوٹ اگر ہے نا تو انسان کی خیر نہیں ہے، سمجھے نا۔ اللہ کے تعلق سے ہی نا انسان اپنی پوری زندگی کو نا صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، کسی اور نسبت سے نہیں، نا یہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، وہی ہمارے معبود ہیں، نا اس لحاظ سے نا اختیار میں سب کچھ ہے، فعال لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری چاہت کے ساتھ اس کی چاہت ملتی ہے، لیکن اس لیے بندہ بولتا ہے میں نے ارادہ کیا تھا ویسا جو ہے، میں ارادہ کیا تھا ویسا جو، کچھ اس کا کچھ نہیں اس میں، نا ہمارے ارادے کے ساتھ، ہماری چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت ملتی ہے۔ جب اللہ کی چاہت ہمارے ارادے کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے تو ہمارا ارادہ کامیاب ہوتا ہے، نا۔ بہت سی مرتبہ میں نے بہت کوشش کیا، اتنی کوشش کیا، آنے تک کچھ مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، لوگوں کو بیچ میں ڈالا، میرا ارادہ کام بن جائے، لیکن کیا کرنے بنا نہیں۔ اللہ کی مشیت تو اس کے ساتھ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ارادہ ہمارے اس کوشش کے ساتھ شامل آپ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت، یعنی اس کی چاہت، مشیت کا مطلب چاہت، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہماری چاہت کے ساتھ ہو جائے، نا ہمارے ارادے کے مطابق ہو جائے تو وہ ارادہ ہمارا کامیاب ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ارادے میں فی نفسی بذات خود کسی قسم کوئی طاقت نہیں، نا ہمارے نہ ارادے میں طاقت ہے نہ مشیت ہے۔ ہاں بندے کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا ارادہ اس معاملے میں کیسا ہے، نا خود اپنی ذاتی نفع کا چاہتا ہے، میرے بندوں کو نفع چاہتا ہے، یا قوم کا بھی نفع ہو جائے یا کسی اور کا بھی نفع ہو جائے، یا خیر مطلب پرست اپنے مطلب نکالنے کے لیے اس طرح کر رہے، اس کو اللہ خوب جانتے ہیں، نا اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، نا وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین، نا قرآن نے خود کہا وما تشاءون، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، الا یشاء اللہ، مگر ایک اللہ تمہارے ساتھ چاہے تب۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وما تشاءون، تمہاری مشیت کوئی چیز نہیں، تمہاری چاہت کوئی چیز نہیں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ تمہاری چاہت کے مطابق اللہ کی چاہت بھی مل جاوے، نا الا یشاء اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کی قوت میں، اس کی قدرت میں ہے، نا وہ چاہے تو اپنا ارادہ تمہارے ارادے کے ساتھ ملا دے، نہ چاہے تو نہ ملا دے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے تمہارا تعلق مع اللہ کے ساتھ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ، جس کا تعلق مع اللہ اچھا ہوتا ہے اس کے ارادے کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں، نا اس کے ارادے کیا فرماتے ہیں؟ پورا فرماتے ہیں، اس بندے کو دکھاتے نہیں اللہ تعالیٰ، اس بندے کو نا دکھاتے نہیں، نا یہ رب العلا کا قانون ہے، نا تو خواہی چنی خدا خواہد چن، تو خواہی چنی خدا خواہد چنا، نا مید حد یزدہ مراد متقی، نا تو یہ چاہ رہا ہے، نا اور خدا یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو، نا تیری چاہت بہت کچھ ہے، کچھ ہونے کا نہیں، نا اور دوسری چاہت کچھ بھی ہے، نا تم چاہ رہے کے خلاف اللہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے متقین کو محروم نہیں کرتے ہیں، ان کی ارادت کو، ان کے دل قلبی میلان کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، ان کے قلب کے اندر میلان بھی جو آئے گا، ارادہ بھی جو آئے گا، کوئی بھی کام کرنے کرانے کا متقیوں کے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے دل میں جو ارادہ ہوگا وہ ارادہ بھی ان جانب اللہ لقا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ارادہ جب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری تائید کریں گے بھائی، نا
وہ بعض مطلب بزرگوں کی باتوں کے اندر ہمارا نقصان نظر آتا ہے، ہم کو تکلیف نظر آتی ہے، ہم کو الٹا نظر آتا ہے، لیکن چونکہ من جانب اللہ یہ القاء ہوتا ہے نا، اس لحاظ سے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کیونکہ نفس انسان کو ماننے کے لیے نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق مع اللہ صحیح نہیں، اگر تعلق مع اللہ صحیح ہے تو نفس بالکل چوں چرا نہیں کرے، خاموش ہے نا۔ اللہ والوں کی ہر بات کو بے جا نہ سمجھو اے عقل والو، دنیا دار کو بولے عقل والو، اللہ والوں کی ہر بات کو بے جا مت سمجھو اے عقل والو، نا کہ عقل اکثر چکر کاٹتی رہتی ہے اللہ والوں کے پاس، نا ہمارے عقل میں بیٹھتا نہیں، نا لیکن یہ عقل جو ہے وہ اللہ والوں کے بندوں کے پیچھے چکر کاٹتی رہتی ہے، وہ ان کے تابع ہو جاتی ہے، نا لیکن انسان چونکہ نفس کا آزاد ہے یا طبیعت کا آزاد ہے، اس لیے اس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی، تو اس لیے انسان کا اصل میں تعلق مع اللہ ہی صحیح ہونا چاہیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کمانے میں، نا ایک ڈاکو کی بات پر بیچارہ کا ایک مزدور کا تعلق مع اللہ سے ہوگا تو ابدال میں داخل ہوا کہ نہیں؟ سنا یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی بھول گئے اپنے، ہاں ایک ڈاکو بنا پیر اس سے آتا کچھ نہیں، ہاں وہ ایک نمبر چور، ایک نمبر ڈاکو، آنا اب کام نہیں بنتا ہے، پیری مریدی آرام سے سب ملتا ہے، شروع کر دیا اس بیچارہ ایک مزدور قسم کا آدمی آیا، نا مجھے اللہ کا نام سکھا، وہ کیا سکھائے گا؟ بس انہوں نے یوں ہی ٹالنے کے لیے کہہ دیا جاؤ فلاں کے باغ کے اندر کھودتے رہو، صاف کرتے رہو باغ، جاؤ۔ وہ بیچارہ پیر کی جو بات مانا ہے، نا دنیا روکی تو رکنے کے لیے تیار نہیں، ساری دنیا کچھ ہے، تو کہاں رہا، تو اجنبی آدمی کون سے گاؤں سے آیا، ہمارے گاؤں میں، ہمارے کھیت میں، ہمارے باغ میں، تو زمین درست کر کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارا، کچھ تنخواہ بھی لیتا نہیں، کچھ پگار بھی لیتا نہیں، کوئی مزدوری بھی لیتا نہیں، اور کام کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے بولے نا یہ کیا ہے، وہ کچھ نہیں کرنا، میرے پیر صاحب نے بولا تمہارا کھیت صاف کرو، کھیت صاف کرو، بس وہ آخر یہی جواب دیتا رہا سکتا، حالانکہ وہ تو پیر تھا نہیں، وہ تو ڈھونگیا تھا، نا بالکل ڈھونگیا تھا، لیکن اس کا اعتقاد اللہ کی ذات پر تھا، نا اس لیے سمجھے اللہ والا ہے، اللہ والے کے واسطے سے اللہ کے اوپر اتنے اعتماد کیا، بس نہ مزدوری مانگی، نہ پیسہ مانگا، نہ وقت کو دیکھا، نہ ٹائم کو دیکھا، نہ ذلت کو دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے زمین میری ہے، باغ میرا ہے، اور دوسرے گاؤں کا، دوسرے علاقے کا آدمی آ جاوے اجنبی اور صاف کرا شکر ہے، تو کون؟ میں ڈروں گا نہیں تو کیا ہوگا؟ ایک تو پہلے ڈر ہوگا، بتا کون ہے کیا معلوم بھائی، نہیں آ رہا، پھر مزدور بھی نہیں لے رہا ہے، پگار بھی نہیں لے رہا ہے، نہیں آ رہا، اور کام تو ایسا کر رہا ہے جیسے تنخواہ لینے والا کرتا ہے، ایسا کام شروع کیا۔ بس یہی بتاتا تھا کہ میرے پیر صاحب حکم ہے اس باغ کو اچھی طرح صاف ستھرا کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو یہ کرنا، یہ تعلق کا ہے۔ اور جب موقع آیا ان کے مجلس بزرگوں کی لگی، تبریز ابریز ایک کتاب ہے نا، تبریز ابریز ایک کتاب بڑی بہت مغلق ہے، وہ نا بے علم لوگ کبھی پڑھنا نہیں، نا اور علماء کے اندر بھی جن کو بزرگوں سے صحیح نسبت و تعلق وہی پڑھے وہ، ہاں اس میں سب لکھا ہے، خطبوں کی، اکتابوں کی، مداروں کی، کہاں میٹنگ ہوتی ہے، کون سے رات میں ہوتی ہے، کس پہاڑ پر ہوتی ہے، غار حرا میں ہوتی ہے، غار ثور میں ہوتی ہے، کیسے وہاں پہنچتے، سب اس میں چیزیں لکھی ہیں۔ ان کی جب یہ مجلس لگی ہے نا، اس مجلس کے اندر ابدال کی جگہ پر ابدال کو لینے گیا تھا تو ابدال گزر گیا تھا، دنیا نے نام پیش کیا، یہ ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے جو غوث تھا، جس کے ہاتھ میں فیصلہ رہتا ہے، اس کا میری رائے ہے کہ بھائی عبداللہ بنانا چاہتے تو فلاں آدمی جو کھیت کے اندر کھود رہا ہے نا اس کو بنا لے، کہنا وہ سچا طالب ہے، کہنا وہ تعلق اچھا ہے اللہ کے ساتھ، اس کا سب نے اس کو پسند کیا، اس کو عبداللہ کے ذریعے سے بھگا دیا اٹھا کر کے، تیار سے کیا ہے، انسان کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، وہ اس باغ سے اٹھا کر کے بھایا گیا، کھوڑا پرانا جو تھا وہ گاؤں نے کھیت میں کہا یہ فلاں پیر کا دے دینا، نا میں بس ختم ہو گئے، چلا گیا اپنے کام، نا تعلق مع اللہ جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمارے تعلق مع اللہ کی صفت بہت کم ہے، تعلق مع اللہ کی صفت بہت کم ہے۔ تعلق مع اللہ پیدا کرنے کے لیے انسان کو ذاکر بنایا جاتا ہے، انسان کو جو ذاکر بنایا جاتا ہے تعلق مع اللہ، جس کے نام کے رٹ لگا رہا ہے اسی سے تعلق پیدا کرنا ہے، نا کوئی مجنون ہے، کوئی لڑکی پر عاشق ہوا ہے، نا
کسی بھی نیچے درجے کی لڑکی ہے اور یہ بڑے خاندان کا ہے نا، بڑے خاندان کا پیسے والا ہے، سب کچھ ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے نا، لیکن وہ اس پر ایسا عاشق ہو گیا ہے ساری دنیا سمجھے کہ اس کو تعلق توڑنے کو تیار نہیں نا، دنیا سمجھے کہ تعلق توڑ، جب دیکھو اس کا ذکر، جب دیکھو اس کا ذکر، میں نے کاغذ لیا تو اس کا نام لکھ رہا ہے، میں نے قلم لیا تو اسی کو لکھتے بیٹھا ہے، کپڑے پر دیکھو تو اس کا نام ہی، جیب میں دیکھو تو اس کی تصویر نا، گھڑل میں دیکھو تو اس کا نام، کہاں دیکھیں اس کا نام، کیوں اس کو ایسا تعلق ہو گیا اس سے، حالانکہ وہ بالکل نچلے درجے کی ہے، کالوٹی کلوٹی نکٹی چپٹی ہے، وہ اس کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں، لیکن چونکہ تعلق اس کو اس سے ہو گیا، تعلق ہو گیا تو پھر خاندان کی کس کی نہیں سنے گا، بہت زیادہ اس کو پریشان کریں گے، چپ کے بھگا جائے گا اور سب کچھ معاملے صاف کر کے معاملہ ختم کر دے گا، وہ سلا کوئی ڈھونڈے گا، بس اسے باقی کچھ چکر نظر نہیں آئے گا، کھانے کو ملے یا نہ ملے، جیل میں ڈالو یا غیر جیل میں ڈالو، بس اسی کے چکر میں رہے گا۔ جتنا تعلق صحیح ہوگا اللہ کے ساتھ اتنے تمہارے مسائل ہوں گے، اور تعلق کے صحیح ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ انسان سچے معنی میں اللہ کے لیے ذکر کرنے والا بنے، ذکر انفرادی بھی کرنا چاہیے، اجتماعی بھی کرنا چاہیے، جہری بھی کرنا چاہیے، سری بھی کرنا چاہیے، یعنی کوئی حالت ہماری ایسی نہیں رہنا چاہیے جو ذکر سے خالی ہو، کبھی جیسے جہر کر رہے ہو گھر میں ہو، کبھی سرن کیا کرو، راتوں کو اٹھ کر کے آہستہ آہستہ راتوں میں لوگ سوتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے موقع پر راتوں سرن ذکر کیا کرو۔ دونوں طریقے ہمارے اسلاف کے، ہمارے مشائخ کے جاری ہیں، اور دونوں ہی قرآن سے بھی ثابت ہیں، دونوں بھی کیا قرآن سے بھی ثابت ہے، اجتماعی انفرادی، اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کے ٹی وی دیکھنے کے لیے سب کو جمع کر کے بیٹھو گے، کام پر جائے ڈیوٹی پر جائے، وہ بیٹی کو بلائے گا، بہو بلائے گا، پوتے کو بلائے گا، نمازی کو بلائے گا، نمازی کو بلائے گا، بعد میں جورو آ کے بیٹھے گی، ٹی وی دیکھتے بیٹھے وہاں، پھر چائے پی گا، پھر چنا کھائے گا، پھر چلتا رہے گا، لیکن ذکر کے لیے کبھی کوئی بلاتا نہیں، خاندان کے بعد ذکر کے لیے بھی اجتماعی طور پر بلا کر بیٹھ کر کے استغفار، درود، کلمہ طیبہ، خدا کی یاد، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے انسان۔ مسلمان کا شبہ یہی ہے، اور مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہر گھر میں ہونے لگ جائے تو انشاءاللہ ہماری بہت جلدی یہ کامیابی دنیا آخرت میں ہمارا قدم چومے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، جلی وزیر من اہلی ہارون اخی اشدد بہ، کہ اللہ مجھے ایک وزیر عطا فرما جو میرے خاندان میں کہو، میرے گھر میں کہو، میرے عیال میں کہو، رشتے میں کہو، ہارون اخی میرا بھائی ہے ہارون، اشدد بہ، اس کے ذریعے سے مجھے مضبوطی عطا، مجھے باندھ دے، میرے کمزوریوں کے اندر مضبوطی پیدا فرما۔ جعل وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری، میرے بوجھ کو اور کمزوری کو اور ضعف کو اور نقص کو مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر مضبوطی پیدا، واشرکہ فی امری، اور میرے تمام معاملات میں اس کو میرا پر شریک کیجیے، اس کو میرے معاملات میں شریک کیجیے، کیوں کائے کے لیے شریک کرو؟ معاملات میں کامیابی کے لیے، قوت حاصل ہونے کے لیے، حکومت میں غلبہ حاصل ہونے کے لیے، فرعون کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہونے کے لیے، اذری اشدد بہ، اذری کا ایسا لفظ ہے کہ ہر دشمن کے ہر بوجھ کو ٹالنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، ہر بلا مصیبت کو ٹالنے کے لیے، ہر ویزے کو ٹالنے کے لیے میرے عزیزو اس کے اندر وہ کیا بنے؟ میرا مددگار بنے، اشرکہ فی امری۔ یہ مدد کیسے آئے گی؟ میرے اس امور کے اندر میرے بھائی سے مجھے مضبوطی ہے۔ صرف بھائی ملنے سے مضبوطی نہیں ہوتی ہے، صرف بھائی ملنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر کے اجتماعی طور پر تیری تسبیح بیان کرتے رہیں۔ کئی نسبحک جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ ہم دونوں مل کر اجتماعی طور پر نسبحک کثیرا، زیادہ، کثیرہ کا لفظ ایسا کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں، تنکیر لایا، تنوین تنکیر ہے اس کے پر، نسبحک کثیرا، نکیرہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کثرت کی زیادہ ذکر کرنے کی کوئی حد نہیں، یعنی اتنا ہم تسبیح پڑھتے رہیں، کہیں نسبحک کثیرا، اور اس کے بعد فرمایا ونذکرک کثیرا، اس کے لیے فرمایا اور تیرا ذکر بھی جو کریں ہم،
تسبیح تو بہت خاصی خاص ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تسبیح کے لیے کچھ اوقات بھی قرآن کریم میں بیان کیے گئے، سبح بکرۃ وأصیلا، صبح شام کے وقت، رات کے وقت، انسان فسجد لیلا طویلا، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے بعد، یہ سبحان اللہ الحمدللہ جو تیسرا کلمہ کی تعلیم ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارا۔ سبحان الملک قدوس سبحان قدوس رب رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس کا خاص پہلے 24 گھنٹے پڑھنا ہی چاہیے، لیکن ان اوقات کے اندر اس کو زیادہ تعلق ہے خدا کی پاکی کا بیان کرنا۔ وسبح بحمدہ حین تقوم، جو رات کو اٹھ جائے، امین النوم، رات کو نیند میں سے اٹھ جائے، یا حین تقوم التہجد، یا تہجد کر کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو، یہ بہت بڑی بہترین چیز ہے۔ اس کے وقت خاص طور پر صبح کے وقت بہت بیان کیا، شام کے وقت بیان کیا۔ جس طرح استغفار کے بارے میں آیا، استغفار جو ہے زیادہ مجرب جو ہے، استغفار 24 گھنٹے کرنا ہی ہے، لیکن زیادہ مجرب اسحار کا، والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت جب اٹھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد استغفار بھی پڑھا کیا، اس وقت استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ صبح کے وقت استغفر اللہ ربی، رات کو جب اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے یا اذان وقت اٹھے، استغفار کثرت سے پڑھا کرے، سمجھا نا۔ اس طرح ہر چیز کے ایک خاص وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے اور زیادہ اس کے برکات بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر بھی ہم اتنا زیادہ کریں کہ اس کی کوئی حد نہیں، ہم مل کر کے، سمجھا نا۔ یہ دونوں جمع کیے گئے، ان کے علماء کرام پڑھتے ہیں، یعنی اکیلے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں مل کر کے تسبیح پڑھیں اور ذکر کریں، نا۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور تو ہم کو دیکھنے والا ہے، تیری بصارت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اوپر کے اندر قوت پیدا ہونے کے لیے، میرے معاملات میں شرکت کے لیے، میرے معاملات میں قوت پیدا ہو جائے، دشمنوں کا مقابلہ ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا اپنے وہ ذکر، اذکار و تسبیح۔ چنانچہ حدیث میں شرح کل بھی آپ نے سن لی، سرکار نے ما من شیء انجا من ذکر اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو، تعلق محلہ پیدا کرنے کے لیے ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے، اور جس کا تعلق محلہ ہو گیا، اس کی زندگی کا زوال ختم ہو گیا۔ یہ مرنا ظاہری ہے اس کا، جیسے آج سن لیا آپ لوگوں نے، نا۔ یہ ذاکرین جو ہے وہ ظاہری طور مرتے ہیں، ان کی زندگی حیات اللہ تعالیٰ ابدی عطا کرتا ہے ان کو، نا۔ ان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ ابدی حیات اور ان کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذکر کرنا سن لیا تو پہلے تم لوگوں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، مجھے شہیدوں کے لیے فرمایا اس آیت کی تلاوت کی شیخ صاحب نے کتاب میں، اور بتایا، نا، انسان ذاکر کا زندگی باقاعدہ لازوال ہے، اور غافل جو ہے، نا، اس کی زندگی پوری کی پورے معاملات کے ساتھ وبال ہی وبال ہے، نا۔ بشو ذاکر کی حیات شلا زوالت، بشو ذاکر کی حیات شلا زوالت، ذاکر بن جاؤ، اس کی زندگی جو ہے لازوال ہے، وہ زوال نہیں ہے، اس کو ختم ہونے والی نہیں، نا۔ مشو غافل، مت ہو غافل، غافل ہونا کیا ہے، نا۔ حیات شبا جمل امور پامالس، اس کی پوری زندگی، نا، تعجب کرتا ہے، کماتا ہے، دھماتا ہے، دنیا، لین دین، بیوی بچے، سب کے سب پامال ہے، رائے گا ہے، ضائع، نا، اسے کچھ حاصل نہیں، نا۔ بزرگوں نے کیسے کہ نصیحت کے بعد لگی، بشو شاکر، نا، نعمت شبا کمالس، کہ شکر کرنے والے بن جاؤ، اس کی نعمت کمال کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی، اس کی نعمت کے اندر کمال ہی کمال ہوتا جائے گا، شاکر بنو، نا۔ مشو کافر کی نعمت ہائش پر وبانس، کافر مت ہونا، ناشکر مت بننا، اس کی جتنی بھی عائش آرام اور نعمتیں ہیں سب کے سب وبال سے بھری ہوئی، نا۔ اس لحاظ سے ہم کو ضروری ہے کہ ہم تعلق محلہ قائم کرنے والا آدمی چھیڑ چھاڑ کرتے ہنستے کھیلتے بیٹھتا، باتیں کرتے گپا مارتے بیٹھتا نہیں ہے، جو تعلق محلہ ہوئے کام کرے گا، اس سے کیا ضرورت پڑی، ہم لوگوں کی عادت کو جاتی نہیں ہے۔
اس لیے سدھر جاؤ، بن جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین یا ستار العیوب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہم مجرم ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہم کو ذاکر و شاکر بنا، اے رب کے غافل اور کافر بننے سے ہماری حفاظت فرما، اے رب ہم ذاکر و شاکر بنا، اے رب گناہوں سے بچنے والا بنا، نافرمانی سے بچنے والا بنا، ہمارے ماں باپ اساتذہ کے خوش فرما، ان کی ارواح خوش فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے احبہ اقربا رشتہ دار دوست احباب متعلقین مریدین مریدات سب کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کے درجہ بلند فرما، امت کی بخشش فرما، امت پر رحم فرما، امت کی اصلاح فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، اے رب کریم پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں خون کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، پورے عالم کے اندر جتنے مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مرکزیں ہیں، جلسے اجتماعات ہیں، ان کی پوری حفاظت فرما، حمایت فرما، اے رب ان کو قبول فرما، صحیح معنی میں ان کا نظم چلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اس کو خیانت سے بچا، دیانت داری عطا فرما، اے رب کریم تیرے بندے سب محتاج ہیں، بندوں پر رحم فرما، اے رب تیرے محتاج ہیں، بندوں پر رحم فرما، بندے غلط کام کرتے ہیں، خطا میں مبتلا ہوتے ہیں، شرارت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن تیری رحمت بے انتہا ہے، اے رب کہ ہماری شرارت کی انتہا ہے، ہمارے گناہوں کی انتہا ہے، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اے ہمارے متعلقین، ہمارے محبین، ہمارے شریک کار، ہمارے معین کار، اے رب کریم ہمارے خادمین، ہمارے معاونین، اے رب کے مددگار، ہمارے انصار و اعوان، اے رب کریم ہمارے مشورہ دینے والے، ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ہم کی اور ہم ان کی اور ہمارے سب کے اعلیٰ اولاد کی بچوں کی حفاظت فرما، ان معتکفین کی اور پورے عالم کے معتکفین کی قبولیت سے نواز دے، اے رب کہ ہمارے بال بچوں کو نیک صالح بنا، اچھی ہدایت عطا فرما، تیرے مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ہم تو کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، 360 جوڑوں میں برکتیں خیر صحت پیدا فرما، انوارات پیدا فرما، 360 جوڑوں کو قوتیں پیدا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، مرضات فراغ نصیب فرما، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا الہ العالمین ان کے حاجت پورا فرما، ان کے مقاصد پورا فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، جن کا اولاد یا اولاد کی صحیح تربیت کرا کر کے اولاد کو صحیح والدین کی عظمت و قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے رب کریم سب کے اولاد کو سرخرو بنا دے، اے رب کریم سب کے اولاد کو حفظ و ارتقان بنا دے، صاحب علم عمل بنا دے، بھائی بہنوں کی بخشش فرما، مرید مرید بخشش فرما، ہمارے تمام متعلقین بخشش فرما، ہماری ماں بہنوں کی، بیوی بچوں کی، لڑکوں اور لڑکیوں کی، رب کے بیٹوں اور بیٹیوں کی، نوازوں اور پوتوں اور پوتیوں کی، بھانجوں اور بھانجیوں کے بھتیجوں کی، رب کریم سب کی بخشش فرما، رب کریم بہنوں اور بہنیوں کی سب کی بخشش فرما، ہمارے چچا اور چچانیوں کی، ماموں اور ممانیوں کی اور خالہ خلوانیوں کی سب کی بخشش فرما، رب کریم کوئی رشتہ دار باقی نہ رہے، امت میں کوئی فرد باقی نہ رہے، رب ہمارے تمام افراد کو معاف فرما، ہم سب کو تیری رضا عطا فرما، تیری مزیت عطا فرما، تیرے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے توفیق عطا فرما، جھوٹے تعلق سے بچا لے، دکھاوے تعلق سے بچا لے، ریا کے تعلق سے بچا لے، صحیح معنی میں ذاکر و شاکر بنا، صحیح معنی میں ذاکر و شاکر بنا، سچا پکا ذاکر بنا، سچا پکا ذاکر بنا، اے اللہ سچا پکا ذاکر بنا، اخلاص سے اور سے مال مال فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، دکھاوے سے بچا، اے رب ہم ریاکار ہیں، اے رب کرے ہم حسد سے، کینہ سے، کبر سے، بغض سے، عداوت سے، اے رب غیبت سے، ایک دوسرے پر بدکلامی سے، اے رب کے بدزبانی سے، بدنظری سے، بدگمانی سے ہماری سب کی حفاظت فرما، ان حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، منہیات سے ہمیں بچا لے، اے رب منہیات سے ہمیں بچا لے، سیئات اور معصیت سے بچا لے، خطیات سے بچا لے، ہمارے تمام پریشانیاں دور فرما، مصیبت مصائب کو دور فرما، اے رب کہ ہم کو اور پوری امت کو اور پورے مسلمانوں کے محفوظ میں جتنے احباب آئے ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو قبولیت کے ساتھ اپنا عزیز بنا، اپنا پیارا بنا، اے رب کریم جاننے والوں کو علم عافیت عطا فرما، یعنی جامعہ خیر العلوم کی پوری پوری حفاظت فرما، حمایت فرما، اس کی ظاہر کی، باطن کی، اس کے منقولہ غیر منقولہ املاک کی، یا رب کریم پوری حفاظت فرما، اس کے اساتذہ ملازمین کی اور طلباء کی یا رب کی حفاظت فرما، سب کے ساتھ اپنی نسبت قائم فرما، اس کے ذمہ داروں قبول فرما، اس کے ناظموں قبول فرما، اس کے نظام چلانے والا قبول فرما، یا رب کریم اس کے انتظام کرنے والا قبول فرما، اس کی احانت کرنے والوں کی احانت فرما، بلاؤں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے پورے عالم کے اندر
سب کی حفاظت فرما، فتنے فسادات و شر ختم فرما، لڑائی جھگڑوں ختم فرما، دنیا میں اور آخرت میں رب کے سب کی حفاظت فرما، فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے، شر پیدا کرنے والوں کی جڑوں کو کاٹ دے، ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے، ان کی ارادوں کو فیل کر دے، ان کے عزائم کو فیل کر دے، مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما، جہاد ستہ سے حفاظت کی ہوائیں چلا دے، وہ تمام بلائیاں جو تیری حفاظت مانگی ہے ہم کو، ہماری امت کو، اس محفل کو اور ہمارے آل اولاد کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احبہ کو عطا فرما، ان تمام برائیوں سے ہمارے آل اولاد کی بھی، بچوں کے محفل کی، اس میں جتنے حضرات ان کے آل اولاد کی، امت کی پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔